تو راحت بھائی، ایسے تو دنیا میں ہر جگہ ہی خوف ہوتا ہے، یہی وہ خوف ہے مثال کے طور پہ نئی چیز نہیں سیکھنی ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو اس سے بھی خوف آ رہا ہے، کوئی نیا میتھڈالوجی آ گئی اس سے بھی خوف آ رہا ہے، خواہ میں غریب نہ رہو، تھوڑے پیسے کما لو، اس سے بھی خوف آ رہا ہے۔ یہ خوف کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور ہم کیوں بچوں میں ڈالتے ہیں؟ خوف جو ہے وہ پری برتھ ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے فیئر ہمارے اندر ہیں، ریسرچ شوز کہ یہ فیئر 80% 6 سال کی عمر سے پہلے ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ کوئی بچہ ہے اس کو کیٹ کا فیئر ہے، کوئی بچہ ہے اس کو ڈاگ کا فیئر ہے۔ دل کے اندر ایک کنٹینر ہے، اس کے اندر فائلیں پڑی ہوئی ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا رسک نہ لینا، ہم تو پشتوں سے نوکری کرتے آ رہے ہیں، تم بھی نوکری ہی ڈھونڈنا۔ اب یہ فائلیں ڈیلیٹ کرنا ہے۔ میں آج کل بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میں نے ایک انکیوبیٹر بنا دیا ہے لوگوں کو پڑھانے کے لیے، اور لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دنیا کا سب سے گناہ گار کام کر لیا ہے، بڑا مشکل سا کام، کیونکہ آپ تو بچپن سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میں نے تو پہلی دفعہ کیا ہے، تو میرے لیے جو کام آدمی پہلی دفعہ کرتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ بھائی میں آج آپ کو میجک فارمولا دیتا ہوں، ٹرسٹ می، یہ میرے 30 ایئرس کی پریکٹس کا آج میں آپ کو بالکل نچوڑ کر کے نا آپ کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں۔ جب بھی آپ کے منہ سے نہیں نکلے نا نہیں، یہ لفظ سب لوگ یاد کر لیں، نہیں، بلیو می، یہ آپ نہیں بول رہے ہو، یہ آپ کے اندر کا فیئر بول رہا ہے۔ ریحان اللہ والا نے بولا کہ فائبر کرو، کینوا کرو، اور آپ کے منہ سے نکلا نہیں، وہ نہیں جو ہے کوئی ایک فیئر ہے آپ کا، بھائی اس کے ساتھ، بہنوں اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرو۔ یہاں پاکستان میں لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر کتنے فیئرس ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کے میرے گیسٹ جو ہیں وہ ایک بڑے انٹرسٹنگ انسان ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں، پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، امریکہ کو خیر بات کر کے پاکستان میں رہتے ہیں، بچے یہاں بڑے کر رہے ہیں، اوروں کے بچے بھی بڑے کر رہے ہیں اور ٹیچروں کو بھی بڑا کر رہے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ ہیں عائد بھائی ہیں، اور آج ہم بات کریں گے خوف کے اوپر۔ یہ کہاں سے آتا ہے، کون سی دکان سے خرید کے ہم تھوک کے حساب سے اپنے ملک میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو ہول سیل میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو کیوں ہم اپنے معاشرے کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو راحت بھائی، تھینک یو، آپ نے آج کا ٹائم دیا۔ میں آج کل بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میں نے ایک کیا کہنا چاہیے، مکھی کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے، اور ایک انکیوبیٹر بنا دیا ہے لوگوں کو پڑھانے کے لیے، اور لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دنیا کا سب سے گناہ گار کام کر لیا ہے، حالانکہ پڑھانے کا کام ہے، اور دوسرا اسکول کھول لیا ہے، اور وہاں بھی لگتا ہے کہ بہت کوئی بڑا مشکل سا کام، کیونکہ آپ تو بچپن سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میں نے تو پہلی دفعہ کیا ہے، تو میرے لیے جو کام آدمی پہلی دفعہ کرتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ ٹیچروں کو سمجھانا، ٹیچروں کو پٹھانا، ان کو راغب کرنا کہ خدا کے واسطے سیکھ لو، تو یہ میرے لیے چیلنجنگ ہے۔ پہلے تو ٹیچروں کو آپ سکھاتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ کی باری آتی ہے۔ یہی شاید ہمارے کمپنیز میں بھی چیلنج ہوتا تھا کہ ہم سکھاتے تھے تو وہ مائگریٹ کر جاتے تھے، اور اب کچھ لگ رہا ہے کہ ٹیچر میں شاید اتنا نہ ہو تنگ، لیکن وقت بتائے گا۔ تو جو چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، خامخائی کی غربت کو جو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کہ ہمارے ملک میں مجھ کو، ویسے تو دنیا میں ہر جگہ ہی خوف ہوتا ہے، تو یہ خوف کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور ہم کیوں بچوں میں ڈالتے ہیں؟ اچھا جی، خوف جو ہے وہ پری برتھ ہوتا ہے۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو تقریباً جب 6 منتھ اس کی پریگننسی کو ہو جاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے، 3rd ٹرائی سیمسٹر یعنی 6 مہینے بعد، پریگننسی میں ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کے جذبات کو فیل کر سکتا ہے۔ ماں اگر خوف میں ہے تو وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے،
اور جو بھی ماحول میں ہو رہا ہے، اگر کوئی غصے سے بول رہا ہے، اونچی آواز سے بول رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ اس کو فیل کرتا اور کرتی ہے. تو اور اس کا بہت لانگ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے. وہ پری برتھ جو فیئر ہے، جو ہمارے اندر کسی کے اونچی آواز کے بولنے سے یا ماں کے فیئر میں ہونے سے وہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ جو ہارمونل چینج ہوتی ہے، میں ہارمونس کے نام لے کے تو بات کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ہارمونل چینج آتی ہے سڈنلی ماں کے اندر ڈیو ٹو فیئر، جو ماحول اس کو دیتا ہے، تو وہ بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو بچہ جس دن اس کی برتھ ہوئی ہے تو وہ 3 مہینے پہلے سے فیئر لے رہا تھا، فیئر لینے کے قابل تھا. ہم نے دیا کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اپنی برتھ سے 3 مہینے پہلے سے فیئر لینے کا سپنج تھا. اس کے ریڈارز جو تھے، اس کا اینٹینا آن تھا فیئر کے ایموشن، خوف کے ایموشن کو ایبزارب کرنے کے لیے. وہ اس کو چوس رہا تھا، خوف اس کے اندر جا رہا تھا. تو رائٹ آفٹر برتھ تو وہ پھر پوری طرح سے جو لوگ آس پاس کر رہے ہوتے ہیں، آوازیں اور شور اور وہ سب کچھ، تو وہ اس کو ابزارو کر رہا ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر جب ہم ذرا سا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو ہمارے حساب سے غلط ہو، مثلا اس نے کاکروچ کو، ڈیڈ کاکروچ کو پکڑ لیا، یا وہ چھپکلی کے پاس لپکا، یا وہ کسی کتے یا بلی کی طرف گیا اور ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر ہم اس کو خوف وہ ٹرانسفر کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل فیئرز، کہ کپڑے ٹھیک نہیں پہنے اور تمہارے جوتے ٹھیک نہیں. اور بچہ ماں کے فیس کو دیکھتا ہے، بالخصوص ماں کے، باپ کو بھی دیکھتا ہے لیکن ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں جو ہے نا، وہ دوسروں سے جب فیئر فل ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے مسلز جو ہے نا، یوں ایک خاص تاثر بنتا ہے، وہ اس کو رجسٹر کرتا ہے. اور جن جن چیزوں سے وہ ماں خوف لے رہی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی اپنے اندر ایبزارب کرتا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ اس کو کہتے ہیں وہ اس کو بھی اپنے اندر لیتا جاتا ہے. تو یہاں سے پھر بچے کے اندر خوف بلڈ ہوتا ہے، جو اس کے لاشعور کا پھر حصہ بنتا جاتا ہے، اور وہ پھر پوری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. صحیح ہے. تو اب جب آپریٹنگ سسٹم پروگرام ہو گیا کہ بھئی اب آپ نے اس چیز سے ڈرنا ہے، یہ خراب ہے، یہ اچھا ہے، یہ اس سے خوف کھانا ہے، نہ اسٹرینجر کے پاس نہیں جانا ہے، کتے کے پاس نہیں جانا ہے، سانپ کے پاس نہیں جانا ہے، آنکھ کے پاس نہیں جانا ہے، تو اب اس کو ان پروگرام کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ خوف ہے، مثال کے طور پہ، سوری آپ کو میں کاٹ رہا ہوں پھر، کہ نئی چیز نہیں سیکھنی ہے، آپ کے علاوہ سب لوگ اچھے ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو اس سے بھی خوف آ رہا ہے، کوئی نیا میتھڈالوجی آ گئی اس سے بھی خوف آ رہا ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی اگزامپل دوں کہ یار خواہ میں غریب نہ رہو، تھوڑے پیسے کما لو، اس سے بھی خوف آ رہا ہے. اس وقت ہماری جو انڈسٹری ہے، ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے، اس کے اندر ایک ریولوشن آ رہا ہے پچھلے 2 سال 3 سال سے، کیونکہ فائنلی پاکستان میں 150 ملین اسمارٹ فون آ گئے ہیں، اور لوگوں نے کرونا کی وجہ سے انٹرنیٹ کا چلانا بھی شروع کر دیا، یوٹیوب کا بھی چلانا شروع کر دیا زیادہ. اور اب ان کو جو لوگ سکھا رہے ہیں، آف کورس جب بھی کوئی سکھاتا ہے تو ہر چیز تو نہیں سکھا سکتا، تو وہ اس سے بھی خوف کھا رہے ہیں کہ یہ سب چونے باز آ گئے ہیں، یہ سب ان کو دھوکہ دیں گے. اب اس کو کیسے ہم ان لرن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے فیئر ہمارے اندر ہیں، ریسرچ شوز کہ یہ فیئر 80% 6 سال کی عمر سے پہلے ڈیولپ ہو گئے ہیں. جتنے فیئر آپ کے اندر ہیں نا، وہ 6 سال کی عمر سے پہلے ڈیولپ ہو گئے ہیں. اچھا، اس میں دونوں چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. کن کن چیزوں سے فیئر کھانا ہے وہ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے، اور کس مقدار میں فیئر کھانا ہے وہ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی آپ نے سانپ کا نام لیا، تو سانپ سے فیئر کھانا ہے کہ نہیں کھانا، یہ، اور کتنا زیادہ کھانا ہے، یہ. مثال کے طور پہ میں بچوں کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بچہ ہے اس کو کیٹ کا فیئر ہے، اور کوئی بچہ ہے اس کو ڈاگ کا فیئر ہے، کیونکہ اس کی ماں نے یہ اس کے اندر پیدا کیا ہے. اور کسی کے اندر ہارس کا اور کاؤ کا بھی فیئر بالکل نہیں ہے، اور کسی بچے کے اندر کیٹ کا فیئر بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ ساری عمر چلتا ہے.
مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت انٹرسٹنگ ہے چڑیل کا فیئر. یعنی چڑیل پاکستان میں وہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو کسی بھی ایک فرد نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ہر فرد کے جاننے والے نے ضرور دیکھا ہے، اس لیے وہ اسے ڈرتا ہے. اٹ از فینومینل، اٹ از امیزنگ. آپ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے ہر ایک سے پوچھ لیجئے کہ کیا تم نے کبھی چڑیل کو دیکھا ہے، تو وہ جملے آپ کے جملے کا یس اور نو میں جواب نہیں دے گا. وہ آپ کا جواب دے کے پھر آگے سے ایک ایڈ آن کرے گا. وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں دیکھا، لیکن میری خالہ ہیں بہت تہجد پڑھتی ہیں انہوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ وی آر. بالکل چڑیل جو ہے نا، یہ اسکل سیکھنا، غلطیاں کرنا، آگے بڑھنا، یہ بھی ایک چڑیل ہے. یہ بھی ایک چڑیل ہے. یہ فیئر ہے ہمارے اندر. ہمیں ہمارے بڑے جو ہیں، پیرنٹس جو ہیں، سب لوگ انہوں نے کچھ کرنے کو، پریزنٹیشن کرنے کو، آگے بڑھنے کو، رسک لینے کو ایک چڑیل کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. وہ خود کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، لیکن وہ کسی اپنے ایک رشتے دار کو ضرور جانتے ہیں جو بہت بری طرح سے ناکام ہوا تھا اور 1 کروڑ روپیہ اس نے ضائع کر دیا تھا اور بالکل کنگلا ہو گیا تھا اور خودکشی تک نعمت پہنچ گئی تھی. تو وہ ان کے پاس ہمیشہ ایک مثال ہوتی ہے ناکامی کی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے پاس ایک مثال ہوتی ہے چڑیل کی. تو دس از ہاؤ وی آر. وی آر پروگرامڈ رائٹ فرام چائلڈہڈ. ہمارے اندر ایک کنٹینر ہے، دل کے اندر ایک کنٹینر ہے. کسی کا وہ بہت بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. اس کے اندر فائلیں پڑی ہوئی ہیں. اس کو بولتے ہی سیماٹا ہیں، اسکیمز، فائلیں ہیں. بالکل فائل جس طرح دفتر میں ہوتی ہے یا ایسے کمپیوٹر میں ہے نا، فائل پڑی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ داڑھی والا آدمی ذرا سا ڈارک کلر کا، جب اس نے ٹوپی پہنی ہوگی یا مفلر رکھا ہوگا تو اسے ڈرنا ہے، اس کا فیئر کرنا ہے. کسی بھی چیز میں پریزنٹیشن دیتے وقت ایک دوسری فائل ہے، اس میں ڈرنا ہے. یہ ڈر کی فائلیں ہیں. جب بھی ہم اس سینیریو میں جاتے ہیں، جب بھی ہم ریحان اللہ والا سے سنتے ہیں کہ رسک لو، کینوا کرو، فائیور کرو، تو وہ فائل کھل جاتی ہے. اس فائل میں کوئی ماموں، چچا، تایا، کوئی لاش اور میں بیٹھی ماں کی بات، خالہ کی بات، پھپھو کی بات، دادی بالخصوص، دادیاں اور نانیاں بہت میجر رول پلے کرتی ہیں یہ فائلیں لکھنے میں. یہ لکھی ہوئی فائلیں ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا رسک نہ لینا، چانس نہ لینا، کسی دوسرے کی بات نہ سننا، ہم تو پشتوں سے نوکری کرتے آ رہے ہیں، تم بھی نوکری ہی ڈھونڈنا. وہ فائل کھل جاتی ہے. اب یہ فائلیں ڈیلیٹ کرنا ہے. آج میں آج سے 20-25 سال پہلے ریحان بھائی میں یہ فیئر اور یہ سمارٹا اور فائل پڑھاتا نا، بڑا مشکل ہوتا تھا پڑھانا. مجھے یاد ہے میں اپنی کلاسز میں سمجھاتا تھا، میں کہتا تھا گورنمنٹ آفیسز میں جا کے دیکھا ہے نا، وہ فائلیں پڑی ہوتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے، اس کو پھاڑنا ہوتا ہے کبھی. اب کمپیوٹر نے اور موبائل نے بہت آسان کر دیا ہے سمجھانا. تو یو ہیو ٹو ڈیلیٹ دیٹ فائل، رائٹ. آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہے، فائلیں ڈیلیٹ کرنی ہے، ڈیلیٹ کرنی ہے. اب اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ دے آر کیرنگ لوڈ آف دیز فائلس ان دیئر ہارٹ اینڈ اٹ از اوور لوڈنگ دیئر ہارٹ. ان کا دل جو ہے نا وہ پھٹنے والا ہے فیئر سے، جو انہوں نے خود ڈیولپ نہیں کیے. وہ کنٹینرز، وہ تھیلیاں، وہ کٹورے ان کے ماں باپ نے، رشتے داروں نے بچپن میں ڈیولپ کیے ہیں. آل دے ہیو ٹو ڈو از گیٹ ریڈ آف اٹ. لیکن یہاں سے ریحان بھائی وہ پرابلم شروع ہوتا ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں، جو آپ کو فرسٹریٹ کر رہا ہے. We want to live with our fears. We think they are good for us. ہمیں پاکستان میں اینڈ آئی کمپیئرڈ، میں نے پاکستان میں پریکٹس کی، امریکہ میں پریکٹس کی، میں نے بہت جگہوں پہ مختلف کلچرز کو کمپیئر کیا ہے نا. اینڈ آئی ٹیل یو سم سیشنز ویئر آئی کنڈکٹیڈ امریکہ میں اور پاکستان میں. جب امریکہ میں یو سے دیٹ یو ہیو اے فیئر، یو ہیو ٹو ڈیسینسٹائز یور سیلف. اس کو کہتے ہیں ڈیسینسٹائز کرنا، کہ آپ کے اندر ایک فیئر ہے تو آپ نے اس کو گیٹ ریڈ کرنا ہے نا. آپ پیرونایا ہو رہا ہے، آپ ریڈ کر رہے ہیں کسی چیز کو، آپ کو خوف آ رہا ہے، آپ نے اس سے گیٹ ریڈ آف اٹ. تو جب امریکہ میں ہم کسی کو ریئلائز کراتے تھے نا کہ پرابلم ریئلائز از پرابلم ہاف سالوڈ، تو وہ گورا یا گوری کہتی تھی ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ فیئر ہے، آپ مجھے ہیلپ کریں، ڈیسینسٹائز کریں، میرے اندر سے یہ فیئر نکالیں. پھر اس کے سٹیپس ہیں 1 2 3 سٹیپس، بڑے آرام سے لوگ اس فیئر میں سے نکل آتے ہیں. ان پاکستان جب میں لوگوں کو کہتا ہوں نا یہ آپ کے اندر فیئر ہے، پہلے تو ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں نا، نہیں میں تو نہیں ڈرتا.
اور پتا ہوتا ہے آپ کو ایز اے سائیکولوجسٹ کہ یہ اندر سے ٹوٹل فیئرفل انسان ہے, یہ لائف میں کچھ نہیں کر سکتا, اس کے اندر کوئی رسک ٹیکنگ نہیں ہے, نہیں میں تو نہیں. جب آپ فائنلی 20 منٹ کے بعد اس کو ریئلائز کرا دیتے ہیں نا کہ اس کو فیئر ہے, وہ ایگری کرتا ہے, دین ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. نہیں یار یہ ٹھیک ہی ہے یار, ہماری امی کہتی تھیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, ہمارے ابو کہتے تھے. پھر وہ کوئی ایک رشتے دار ہمارا اندر آتا ہے نا, عزت تعظیم جو ہمارے کلچر میں خام خواہ کی ہے نا, یار ہماری دادی اماں نے ہمیشہ ہمیں بولا, پھر ہم اس کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیٹ از دا لیگیسی آف مائی مدر, دیٹ از دا نصیحت آف مائی نانی دادی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے یار وہ بھی تو انسان تھے نا, تمہاری ماں بننے سے پہلے ایک عورت تھی نا, لڑکی تھی نا, تو اس کے اندر کچھ فیئرس تھے, اس نے وہ فیئرس تمہیں ٹرانسفر کیے ہیں بھائی. ماں کی عزت کرو, لیکن وہ جو ماں ایک لڑکی تھی اس کی تو عزت نہ کرو نا, وہ تو اس کلچر کی پیداوار تھی, اس نے تو فیئرز لیے ہیں, فیئرز آگے تمہیں دیے ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس ان آور کنٹری. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آئی شیئر این ایگزامپل. آج کل ہم ریحان بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیچرز جو ہے نا وہ ٹرین ہوں, انٹرنیشنل لیول پہ ٹرین ہو جائیں. اس کے لیے ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کی, اس میں ویڈیوز ڈالی. آل ٹیچرز ہیو ٹو ڈو کہ وہ ویڈیو وہ دیکھیں, مثال کے طور پہ کھ ساؤنڈ کیسے پڑھانا ہے, کھ کھ, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکارڈنگ کرنی ہے کھ ساؤنڈ بولتے ہوئے, اور وہ اپلوڈ کر دینی ہے ایپ کے اوپر. ہمارا جو ماسٹر ٹرینر فیمیلز بیٹھی ہیں وہ اس کو دیکھیں گی اور اس کو بتائیں گی, نہیں بیٹا تم نے کھ ایسے نہیں بولا, ایسے بولتے ہیں, اس کو ٹھیک کر لو. کین یو امیجن ریحان بھائی دیٹ فیمیل سے ٹو اس, اچھا میں لکھ کے آپ کو دے دوں, نوٹس بنا کے دیتی ہیں, مجھ سے نہیں بولا جائے گا, مجھ سے نہیں ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی, میں ڈرتی ہوں, میں گھبراتی ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, پلیز یہ مجھے مت کہیں, نوٹس بنوا لیں, نوٹس بنوا لیں. سی دس از ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے, اب یہ تو ریالٹی ہے کہ وہ فیئر ہے, اور یہ بھی ریالٹی ہے کہ جس کو فیئر ہے وہ جیسے ہماری نیشن کے, ہماری انسانیت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے. جی تو میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ آرمی کے اوپر دنیا بھر میں ایک سال میں $2000 بلین سال کا خرچ ہوتا ہے, اور اس کی ایک واحد وجہ ہے کہ ہم بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ہم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں اور بم مار سکتے ہیں, لیکن بات نہیں کر سکتے. تو اگر $2000 بلین میں سے صرف $200 بلین یا $20 بلین صرف گفتگو پہ لگا دیں تو وہ بم مارنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی, کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم سب کے سب مارنے کو, جان سے مارنے کو تیار ہیں, لیکن بات کرنے کو تیار نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے کچھ 2-3 جنریشن سے ہے. جیسے کہ آپ نے کہا دادی نے اور نانی نے یہ کریٹ کیا, کیونکہ دادی اور نانی کے زمانے میں تو گفتگو کے لیے واٹس ایپ نہیں تھا, جانا پڑتا تھا, بہت مشکل کام تھا گفتگو کرنے کے لیے. اس وقت میں اور آپ 2 الگ الگ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو جاری ہے, اور ہم آلموسٹ ایسے ہی ہے جیسے کہ ریئل ہے, چائے نہیں پلائی آپ نے, باقی تو سب ٹھیک ہے, باقی سب تو وہی ہے. تو اب یہ کانورسیشن جو ہمیں انکریز کرنی ہے, ڈائلاگ جو انکریز کرنا ہے, اچھا پھر ہم ملتے بھی نہیں ہیں. نہیں جی میں تو فلانا برادری والے سے نہیں ملنا چاہتا, میں پٹھان سے نہیں ملوں گا, میں پنجابی سے نہیں ملوں گا, میں اس سے نہیں ملوں گا, ویسے سے نہیں ملوں گا, میں یہودی سے نہیں ملوں گا, میں نصرانی سے نہیں ملوں گا, ہندو سے نہیں ملوں گا. بندہ سر پکڑ لے کہ یار جائے تو کہاں جائے. تو اب یہ تو طے ہے کہ ہاں یہ گڑبڑ ہے, کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ, یہ ریئلائز بھی ہو گیا ہے. اور اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پروسیس ہے, جو میں کیا ہے, وہ کیا کریں, آگے لے کے جائیں کیسے؟ بھائی میں آج آپ کو میجک فارمولا دیتا ہوں, میجک بتاتا ہوں, اور آج جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھیں وہ اس میجک کو یاد کر لیں. ٹرسٹ می, یہ میرے 30 ایئرس کی پریکٹس کا آج میں آپ کو بالکل نچوڑ کر کے نا آپ کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں. آپ پاکستانی قوم جو اس وقت دیکھ رہی ہے نا, پلیز یہ بات خود نوٹ کر لے, اور آگے جتنوں کو پاسن کر سکتی ہے نا, خدا کے لیے اس کو پاسن کر دے. اس سے زیادہ سمپل بات نہیں ہو سکتی. یہ ورڈ جو بھی آپ نے بولا ہے نا, پلیز جب بھی آپ کے منہ سے نہیں نکلے نا, نہیں, یہ لفظ سب لوگ یاد کر لیں, نہیں نہیں نہیں, نو نو نو, یہ ورڈ یاد کر لیں. ٹرسٹ می, بلیو می, یہ آپ نہیں بول رہے ہو, یہ آپ کے اندر کا فیئر بول رہا ہے. یہ جو نہیں ہے نا, نہیں, جس
सेकंड आपके मुंह से निकला करे ना, आप फौरन उस नहीं को अपने किसी फियर से एसोसिएट करना शुरू कर दो। अपने साइकोलॉजिस्ट खुद बन जाओ। सिर्फ इतने से साइकोलॉजिस्ट बनो कि मुंह से फियर नो निकला नहीं और आपने उसको अपने किसी हिडन फियर के साथ एसोसिएट किया नहीं। रेहान अल्लाह वाला ने बोला कि फाइवर करो और कैनवा करो, और आपके मुंह से निकला नहीं, तो वो नहीं जो है कोई एक फियर है आपका। भाई उसके साथ, बहनों उसके साथ इसको एसोसिएट करो, सर्च करो अपने अंदर, व्हाट मेड मी से नहीं, ना या नो, और आप ट्रेस बैक उसको करना शुरू कर दो। सेकंड स्टेप, ट्रेस बैक करना शुरू कर दो। यकीन जाने 1 हफ्ते की आपको प्रैक्टिस लगेगी, आप हमेशा उसको एसोसिएट करेंगे। यार ये जो फाइवर कैनवा की बात हो रही थी ना, इस पे जो मैंने अभी नहीं बोला ना, ये अब मुझे याद आ गया। ये मैंने क्लास 1 में एक दफा एक नई चीज करने की कोशिश की थी, तो मुझे नहीं सुनने को मिला था, और वहां से ये नहीं मेरे अंदर बैठा। एंड दैट विल बी योर रोड टू रिकवरी। वरना मैं आपको बताऊं रेहान भाई, आज आपने ये जो बॉक्स खोला है ना, यकीन जाने जो लोग आज मेरी इस बात को पकड़ लेंगे ना, वो आपके लिए सदका जारी है। यहाँ पाकिस्तान में लोग रियलाइज ही नहीं करते कि उनके अंदर कितने फियर्स हैं। मेरी बात सुन लें, एवरी अदर पाकिस्तानी, एवरी अदर भी नहीं, पता नहीं मैं क्यों एवरी अदर कर रहा हूँ, एवरी पाकिस्तानी 0.001% को फियरलेस हैं, बाकी सारों के अंदर फियर्स हैं। प्रॉब्लम है दे डोंट रियलाइज देम। कैसे रियलाइज करेंगे? नहीं को पकड़ लें। जब मुंह से नहीं निकले, सोच लें कि ये नहीं जो है ना, नहीं मैं ये नहीं करता, नहीं मैं उससे नहीं मिलता, नहीं मुझसे बात नहीं होती, नहीं मैं केले नहीं लेता, नहीं मैं खाला के घर नहीं जाऊंगा, नहीं मैं ये नहीं सीखूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, नहीं मैं वो कपड़े नहीं पहनूंगा। जो ही आपके मुंह से नहीं निकले, उसको अपने फियर से एसोसिएट कर लें और सोचना शुरू कर दें कि ये मेरे अंदर फियर आया कैसे था। और जिस पे आपके मुंह से नहीं निकला है ना, बस जान की बाजी लगा दें, वो करके दिखाएं, पर अपने आप से जंग कर जाएं। जिस पे आपके मुंह से फिलबदी, जिसको कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस, विदाउट थिंकिंग, रिफ्लेक्स किया है, एक्शन है ना। जैसे मुझे यहाँ मच्छर बैठा है ना, तो यहाँ उसने काटना शुरू किया, मुझे सोचना नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ ऐसे जाएगा ना। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, सामने गाड़ी आ गई, हमारे फौरन ब्रेक पे पहुंच जाते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना। उसी तरह हमारे मुंह से रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं निकलता, कोई बात सुनी नहीं कह दिया, तो फिर सुकून से 2 सेकंड बैठें और सोचें कि ये नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, कहाँ मेरा एक फियर इससे एसोसिएटेड है। उस फियर से जान छुड़ाने के लिए फिर अपने आप को कहे ना पित्ता मारें, फिर अपने आप से जंग करें, फिर कहें अब मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं अपने फियर को किल करूंगा, मैं शूट करूंगा, मैं यही काम करके दिखाऊंगा। अब मुझे फाइवर और कैनवा मैंने नहीं बोला था ना एक दफा, अब मैं ये फाइवर कैनवा सीख के दिखाऊंगा, मैं करूंगा। आपको पता है रेहान भाई, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग कैनवा पे काम करते हैं, ठीक है। जब आपने कैनवा का, फाइबर का तो मैंने पहले किया हुआ था, मुझे ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार ये कैनवा मुझे, मैंने सोचा यार नहीं यार लड़के कर ही रहे हैं ना, मुझे सीखने की क्या, मैंने कहा यार ऐसी की तैसी है, कैनवा सीख के दम लेना है। आजकल मैं कैनवा सीख रहा हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकला था, मैंने कैनवा सीखा। अच्छा, ये जो आपने एग्जाम टेस्ट पे जो आपने एक्सरसाइज बताई कि जब भी कोई लफ्ज नहीं निकले, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में सांप है, तो अब मैं जब भी मुझे पता है कि मुझे सांप से डर लगता है, तो मैंने अब ये प्रैक्टिस बना ली है अपनी कि मैंने सांप के जरूर करीब जाना है। मैं अगर उसके 1 फुट करीब जाके बैठ सकता हूँ तो मैं 1 फुट जाके बैठता हूँ, चाहे अगर मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता अभी तक तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी तरह मुझे कुत्तों से डर लगता था, बचपन से कुत्ते से मुझे डर आके रखा हुआ था, कुत्ता नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया, तो अब मैंने कुत्तों के पास जाना शुरू कर दिया। अब कुत्ता भौंक रहा होता है, मैं वहां खड़ा हो जाता हूँ, भौंक भाई, और भौंक और भौंक, नो प्रॉब्लम, भौंकते रहे। जब तक कि मेरा दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि वो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, तो मैं उसके सामने खड़ा रहता हूँ। वो काटता है, काटे नहीं काटता, आई डोंट केयर, मैंने उसके साथ जाना है। इसी तरह हाइट्स, तीसरी जो मेरी खौफ है वो हाइट है, तो मैं उसको स्लोली कॉन्कर कर रहा हूँ। तो ये तो वो फियर्स हैं जिनको मैं रियलाइज कर रहा हूँ, फियर्स है। नो मैं वैसे ही नहीं कहता हूँ।
until and unless کہ میں تھکا ہوا ہوں. تو تھکن والا نو از اے ڈفرینٹ نو. یا میں اگر میرا جو آپ نے کہا نا ریئیکٹیو نو جو ہے، میں ریئیکٹیو نو تو نہیں بولتا ہوں یا کم بولتا ہوں میرے خیال میں، ایکٹیو بولتا ہوں، یعنی سوچ کے جواب دیتا ہوں کہ ہاں یار یہ نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی آٹومیٹکلی آ رہا ہے یعنی کہ دادا امی کی فائل تھی تو وہ تو میں بہت دھیان سے کرتا ہوں. اب کوئی ایکسرسائز ایسی بتائیں یا کوئی ایک ٹیسٹ بتائیں کہ وہ کریں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اچھا تم سیدھے ہاتھ سے دانت مانجتے ہو یا الٹے ہاتھ سے دانت مانجتے ہو؟ کوئی کہتا ہے سیدھے ہاتھ سے. میں کہتا ہوں تم نے ہفتے میں 3 دن الٹے ہاتھ سے مانجنا ہے. اور اگر تم سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے مانجتے ہو تو ہفتے میں 3 دن تم نے سیدھے ہاتھ سے مانجنا ہے، جا کے تمہاری اپنی جو کیپیسٹی ہے برین کی وہ ایکٹیویٹ ہو جو تم نے بند کر کے رکھی ہوئی. آپ کوئی ایکسرسائز بتائیں جس سے لوگ یہ نئی کا جو فلسفہ ہے اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. بہت اچھی آپ نے بات بھی کی ہے، اس کو تھوڑا سا اور. جی میں دیکھیں نا یہ بڑی براڈ فیلڈ ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس دے سکتا جو میں لوگوں کو اتنے سالوں میں بتا رہا ہوں نا. میں نے امریکہ میں جو دیکھا ہے لوگوں کو فوبیاز ہیں، ہیلتھ فوبیاز ہیں. دے آر افریڈ آف یہ والا فوڈ، وہ والا فوڈ، جرمز یہاں نہ لگ جائے وہ نہ لگ جائے، یہ ان کے فوبیاز ہیں. دے ڈونٹ ہیو پبلک فوبیا، پیپل فوبیا ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن ان کو ہیلتھ فوبیا بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ہم گندا مندا ہر چیز کھا رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں، ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے، ہمیں وہ فوبیا نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ نہیں جو ہم کہتے ہیں نا وہ پبلک فوبیا، پبلک کی وجہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں جو چیز خود اکثر کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اپنا مذاق بنا دیں. کاش کہ یہ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ ٹاپک ہے اور ٹائم ہوتا تو میں جمع کر کے وہ جو آپ کی ساری الٹی سیدھی تصویریں نہیں ہیں جس میں آپ کسی میں وہ یہودی بنے ہوئے ہیں تو کسی میں سکھ بنے ہوئے ہیں تو کسی میں ایسے کر کے کوئی شکل بنائی ہوئی ہے، وہ ساری میں جمع کر کے نہ دکھاتا. بھائی پبلک کے سامنے اپنا مذاق 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اڑوا لو تاکہ وہ جو پبلک کا فیئر ہے وہ نکل جائے، بس پہ وہ مر جائے پھر. تو سب سے بڑا فیئر جو ہے نا وہ پبلک کا ہے. اور پبلک کے سامنے جو ہم ایک کنٹینڈ رہتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیتے ہیں، بڑی بڑی فضول کی شادیاں کر لیتے ہیں اس چکر میں. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ اس قسم کی پٹھی سیدھی تصویریں، پٹھی سیدھی چیزیں لگاؤ کہ بھائی آپ کے یہ جو فیئر کا پتا ہے نا یہ مر جائے. یہ آپ کے کیا ہے، آپ کے سانپ ہے یہ. ہاں یہ دیکھیں، یہ چیز یہ کرو بھائی، یہ کرو. پوری قوم ریحان اللہ والا کا مذاق اڑانے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. بھائی اس کے اندر آپ کے لیے یہ میری فیورٹ ہے. اچھا اس کے اوپر پورا ایک پیج بنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے ریحان کی بات. یہ ایک پورا پتا تھا کہ میں یہ اس کا ایک پورا پیج بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا، اس کا پورا پیج پیج ہے ایسا. ریحان کی باتیں، ساری الٹی سیدھی باتیں اکٹھی جمع کی. یہ آپ کر رہے ہیں کوئی ایک انیوژل سی چیز، نارم سے ہٹ کے آپ ایک انیوژل چیز کر رہے ہیں تاحس لیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس گیٹ اٹ اوور ود، یار پنجابی میں کہتے ہیں چل پھر یار ہو ہی جائے، پھر جتنا ہونا ہے نا پھر آج ہو ہی جائے. تو اردو میں کہتے ہیں چل بھائی جتنا موڈ ہے نا، جتنا کرنا ہے بس اب کر گزرو تاکہ یہ ختم ہو جائے، یہ دریا میں پار کر لوں. تو شادیوں میں کسی دن جاگر پہن کے چلے جاؤ، چپل پہن کے چلے جاؤ، کوئی الٹی سیدھی بات کر لو، کوئی الٹی سیدھا ڈکار مار دو، چھینک مار دو، تاکہ وہ جو سارا ایک طلسم میں ہوش ربا بنایا ہوا نا، ایک میجک ورلڈ میں رہ رہے ہو، فولز پیراڈائز میں، اس میں جتنا ہنسنا ہے نا آپ کے اوپر وہ ہنس لے تاکہ وہ ختم ہو جائے کہانی اور آپ پھر نارملی کوئی کام کرنے کے قابل ہو. کوئی ایبسولوٹلی. اچھا یہ ویڈیو میں زبردست ہے، یہ اسی کام کے لیے بنائی تھی کہ بھائی آپ نے جتنا ہنسنا ہے ایک دفعہ ہنس لیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا میں تھوڑا سا اس کو کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ یاد رہے کہ جتنا مذاق آپ دوسرے کا اڑاتے ہیں
اس سے 3 گنا. یہ دیکھیے یہ فنگر ہے نا, یہ ایک مذاق آپ نے کسی کا اڑایا اور 3 گنا دوسرے کے مذاق اڑانے کا فیئر آپ کے اندر اسی وقت انکلکیٹ پیدا ہو جاتا ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیں, ہمیشہ. فیئر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کا مذاق اڑایا, آپ کا لاؤ شعور کہہ رہا ہے یار کسی دن کسی نے آپ کا بھی مذاق ایسے ہی اڑانا ہے, وہ فیئر پیدا ہو گیا. اب آپ کچھ نہیں کرتے, اب آپ رسک نہیں لیتے. تو جنہوں نے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں مذاق اڑایا ہوا ہے نا, جائیں پلیز آج گدے پہ بیٹھ کے نا اس گیٹ اٹ اوور ود, اس فیئر کو اپنے اندر سے نکال. دیکھیں ریحان بھائی, میں نے آپ کی ویڈیوز کو کتنے غور سے اور ان کے کامنٹس کو بھی کتنے غور سے پڑھا ہوا ہے یار, آپ کریڈٹ ہی نہیں دیتے اس بات کا. دونوں ہاتھوں سے کر. چلیں تو اب آپ کی بھی ڈونکی والی ویڈیو آنی چاہیے نا, جا کے ٹیچروں کا ٹیچر جب کرے گا تو پھر دوسروں کی بھی آ جائے گی. میں نے بڑی بنائی, میں نے تو بڑی عجیب عجیب حرکتیں میں کرتا ہوں. میں تو ٹیچرز کو پڑھاتا ہوں اور ٹیچرز کو پڑھاتے وقت الٹی سیدھی آوازیں, شکلیں, بچوں کی طرح بننا, وہ تو سارا دن کرتا ہی ہوں. تو مجھے وہ فیل نہیں ہوتا. شروع میں لڑکیاں ہنستی ہیں نا, تھوڑی دیر ہنستی ہیں, پھر وہ کہتی ہیں یار ہی از ناٹ افریڈ آف میکنگ فن آف ہمسیلف. تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں, پھر ان کا بھی نکلنا شروع ہوتا ہے. پھر کلاس کے بعد آ کے کہتی ہیں سر آپ کتنے بہادر ہیں نا, آپ کو ذرا فیل نہیں ہوتا کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو. بس سر یہ چیز میرے اندر نہیں ہے نا, بس شروع سے میرے اندر یہ فیئر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہنسیں گے میرے اوپر. اچھا تو ایکسرسائز بتائیں نا. ایک تو آپ نے بتایا کہ فنی فوٹو لگائیں, وچ آئی تھنک کہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. یہ کام آلموسٹ امپاسبل ہے کہ وہ یہ کام کرے, اپنی بےعزتی کروا لے. دس از آئی تھنک ویری ہارڈ انٹل کہ آپ اس کو پراپر اس کی یو ہیو ٹو ریئلی, آپ کو پکڑ کے ہاتھ سے لے کے کرانا پڑے گا. ہمارے دفتر میں اکثر ہم کراتے ہیں ایکسرسائزز, یہ بڑے والے چشمے پہنا کے اور چیزیں کرا کے, اور یہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہوں. تو ان کو میں سمجھاتا ہوں, اس کو سمجھانا بہت پڑتا ہے اصل میں, کیونکہ وہ ابھی تو اپنی فوٹو نہیں لگا سکتے, تو آپ وہ بڑے چشمے والی فوٹو کیسے لگائیں گے یا اپنی مذاق کیسے اڑوائیں گے, وہ تو تیار ہی نہیں ہے. بہت محنت لگتی ہے اس کام میں, اور اگر محنت کامیاب ہو جائے تو وہ عثمان چغتائی بن جاتا ہے, وہ شام سرور بن جاتا ہے. اگر وہ محنت کامیاب نہ ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں اور ہیں جن کے ساتھ یہ کوشش کی ہے, وہ نہیں بن پاتے. ایسے کی بات بتاؤں, ہمارے ساتھ ایک پشاور میں بھائی آپ کی آواز بہت ٹوٹ رہی ہے, آپ ڈسکنیکٹ کر کے نا دوبارہ جوائن اس کر کو لیں. بڑا پرابلم. ایک مثال دیتا ہوں نا پریکٹیکل. آپ کی آواز کافی ٹوٹ رہی ہے, تو آپ اس کو بند کر کے نا دوبارہ کھول لیجئے, دوبارہ کنیکٹ کر لیجئے. اچھا, پشاور میں ایک اسکول ہے, فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو ماڈرنائز کرنا ہے اور ہم سے ٹریننگ لینی ہے, اور ویڈیوز ہماری ان کو 2 مہینے لگ گئے صرف ٹیچرز کو کنونس کرنے میں کہ خدا کے لیے. آپ کو کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں نا کہ انہوں نے لوگوں کا فیئر کیسے, اپنے ٹیچرز کا فیئر ایسے کیسے اوور کم کیا. پشاور کیمبرج اسکول ہے, 150 ٹیچرز ہیں ان کے پاس, 3,500 بچے ہیں. راحت بھائی آپ کی آواز جو ہے نا وہ بہت ٹوٹ رہی ہے, تو اگر آپ ری جوائن کر لیں تو ڈیفینیٹلی دوبارہ جو ہے نا وہ لوگ اچھی طرح سے سن لیں گے. اچھا جی, جواد شیخ صاحب آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. بیٹے مل کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پپی تو نہیں کرنی نا آپ نے میری. آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے وہ یہاں لکھ دیجئے کہ جی ریحان بھائی مجھے آپ سے یہ کام ہے, بغیر کام کے تو آپ نہیں مل رہے. تو جو بھی آپ کو کام ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے کہ مجھے یہ کام ہے, تو میں آپ کے لیے اس کو پورا کر دوں گا. نہیں تو آپ ہمارے سینٹر میں جا کے کسی اور سے مل لیجئے, آپ ان کی پپی لے لیجئے گا. جی راحت بھائی آپ کہہ رہے تھے پشاور اسکول کے بارے میں. اچھا, میں نے بڑے غور سے ریحان بھائی ان کو غور سے دیکھا کہ ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں
جو بڑے انلائٹنڈ آدمی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پشاور اور کے پی میں تبدیلی آئے اور لوگ وہ ٹپیکل رٹا ایجوکیشن سے نکل کے کوئی اسکل بیس ایجوکیشن کی طرف آئیں، اور وہاں کے ٹیچرز جو ہیں وہ بالکل وہ فنی ہونے کے لیے اور پوئم سنگنگ اور سٹوری کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے سر دیکھا ان کو کہ انہوں نے دونوں چیزیں یوز کی، کیرٹ بھی اور سٹک بھی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو اپنے فیئر کو اوور کم کرے گا اور اپنے پریکٹیکل ڈیموز ٹیچنگ سٹائل اپنا ریکارڈ کرائے گا، میں اس کو 5,000 روپے ویڈیو کے دوں گا جب وہ اس کو سبمٹ کرے گا۔ میں اس کو 10% انکریمنٹ دوں گا اگر سالانہ، اگر وہ ویڈیوز کو سبمٹ کرے گا، اپنے فیئر کو اوور کم کرے گا، اور جو اپنے فیئر کو اوور کم نہیں کرے گا وہ مجھ سے کسی قسم کی انکریمنٹ کمنگ ایئر میں ایکسپیکٹ نہ کرے۔ ریحان بھائی، انہوں نے 3 لوگوں کو ڈپیوٹ کیا کہ وہ ایک ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہیں پلیز اپنے فیئر کو اوور کم کریں، پریزنٹیشن کے پلیز ٹرائی کریں، پلیز ویڈیو ریکارڈ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر جا کے چوتھے مہینے میں ٹیچرز کا وہ فیئر اوور کم ہوا، اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ یہ بچپن سے ہمارے اندر سر فیئر بیٹھا ہوا تھا، ہم کیا کریں، ہم نے کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کی تھی، ہمیں یہ نہیں تھا ہمارے لیے پاسبل کہ ہم کسی کے سامنے آ کے بات کریں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں سے سراؤنڈ کریں کہ جو آپ کو چانس دیں، موقع دیں، آپ کی غلط اور آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دینا۔ اگر آپ ایسے ہی 2-4 دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ آپ کی ہر غلطی پہ مذاق اڑانا، تو پہلے تو اس گاربیج سے گیٹ ریڈ آف دیٹ گاربیج، اس سے تو جان چھڑائے نا۔ پھر ایسے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہوں جو آپ کا مذاق نہیں اڑاتے۔ پھر اکیلے میں پریکٹس کریں چیزوں کو، کسی کو بتائیں نہیں۔ ایک تو ہمارا پرابلم یہ، ارے بھائی کر لو، کچھ نہیں ہوتا، سیکھ لو۔ ماموں پھپھو چچا تایا سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کینوا سیکھ رہا ہوں۔ سیکھنا شروع کر دو، کسی قابل ہو جاؤ، کسی کا برتھ ڈے کارڈ بن جائے گا، پھر بتانا۔ تو ٹرائی اٹ، دعا پڑھو، ٹرائی کرو، اور اپنے فیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ نہیں میں نے کہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے فیئر ہے، نمبر 2، اور نمبر 3 یہ ڈھونڈو کہ یہ فیئر کہاں سے شروع ہوا ہے۔ بس یہ اس کا میجک فارمولا ہے۔ یہ میں نے بہت لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور ان کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ سر راہد بھائی، جو ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پورے ملک میں، ایجوکیشن جو ہے وہ رٹ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ جی ایجوکیشن ہوتی تو یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اور جو فنڈامنٹل فلا ہے جس کی وجہ سے ہم سیکھ نہیں پاتے وہ وہی ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو کیونکہ ایک آدمی بول دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو وہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے میں کر سکتا ہوں تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کو تو ہمیں ہول سیل کے اندر کیسے عام کریں یہ چیز، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو بہت تھک گیا ہوں، میں کافی تھک گیا ہوں سمجھا کے، اور رزلٹ بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ رزلٹ نہیں آ رہا جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو عام کریں؟ کیا کرنا، یا یہ خود ہی ہو جائے گا آگے؟ مجھ سے نہیں، آپ مجھ سے یہ ویری فرینکلی آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نہیں تھکا یا سب کچھ روزی روزی چل رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو پرسنل اب یہ بڑا ایک گریف ہے مجھے کہ اس دفعہ جیسے 9th کا رزلٹ آیا، 550 مارکس ہیں، بچے اس میں سے 545 لے رہے ہیں، 547 48 لے رہے ہیں۔ وہ چند ایک بچے ہیں، ان کی تصویریں لگ رہی ہیں، انہوں نے کنٹینیوسلی رٹا لگایا اس فیئر میں کہ ان کے گریڈ نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے، ان سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ ان کے جو کولیگ ہیں 30 کی کلاس میں، ایک نے یہ اچیومنٹ کی 29 اس فیئر میں رہے کہ جب اس کے نمبر آ جائیں گے نا تو پھر دیکھنا ہمارے گھر سے اس سے کمپیئر کر کے کتنی دھونی ملے گی۔ وہ الگ فیئر میں، یہ الگ فیئر میں، اور ٹوٹل رٹے کا نظام ہے جس میں سکلز کوئی نہیں آ رہی، کمپیٹنسی کوئی نہیں آ رہی، کوئی ایک گگ نہیں آ رہا، ٹائپنگ تک نہیں آ رہی، گوگل پہ سرچنگ نہیں آ رہی، کوئی ٹول یوز کرنا نہیں آ رہا۔
ریحان بھائی بیسک پرابلم ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، یہ بورڈ کا نظام ہے، یہ فلا اس کا ہے. میں آپ کو ویری فرینکلی بتاؤں، میں اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ جن کے پاس بورڈ کا نظام ہو، جو ہمارے پاکستان میں بورڈ کا نظام ہے نا، ایگزام کا نظام ہو، او بھائی اس کو کون سے اسرائیل کی ضرورت ہے، اس کو کون سے بھارت سے تباہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو کیوں کوئی امریکہ تباہ کرے گا، وہ تو خود تباہ ہے. تو یہ ٹوٹل فیئر جنریٹنگ سسٹم ہے، یہ بورڈ کا جو ہمارا نظام ہے وہ فیئر جنریٹنگ سسٹم ہے. مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ یہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے، وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ بورڈ کا جو ایگزام سسٹم ہے یہ ان کے بچوں کو صرف فیئر دے رہا ہے اور فیوچر کے لیے تیار نہیں کر رہا. تو یہ تو آج ہم پیرنٹس ریزلٹس اور بورڈ کی پوزیشن بچوں کو فیئر دے رہا ہے، تو کچھ آگے چل کے 20 سال میں ہوگا، ورنہ سچویشن از ویری ہوپ پلس، ویری ہوپ پلس. مجھے پاکستان میں کام کرتے ہوئے ریحان بھائی اب تقریباً 25 سال ہو گئے. مور ڈیٹیریٹڈ، چیزیں پہلے سے زیادہ خراب ہو رہی ہیں، بہتر نہیں ہو رہی. آئی ایم سوری ٹو سے دس. اچھا آپ پہلے تو اپنا انٹرنیٹ ٹھیک کریں نا، جا کے آپ کی آواز صحیح آئے. اتنے آپ نمبرز جی کہہ رہا ہوں آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک کریں نا، آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. جی بھیا. ہیلو 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 ہیلو. تو چلے میرے آئی تھنک خیال آئی شوڈ کنٹینیو. جی آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے، کیا کروں؟ تو یہ ہمیں بورڈ کا بڑی ریحان بھائی اس ملک کی فیئر جنریٹنگ فیکٹری ہے، جو سورس ہے، جو والکینو ہے نا، جو فیئر ایرپٹ کر رہا ہے، جہاں سے نکلے جا رہا ہے، اسپیوئنگ آؤٹ ہو رہی ہے جہاں سے فیئر کی، وہ یہ بورڈ کا نظام ہے، بورڈ کا نظام ہے. جو پیرنٹس اپنے آپ کو بورڈ کے ریزلٹس میں نمبروں کے چکر میں ڈال رہے ہیں نا، وہ ٹوٹل اپنے بچوں کو فیئر جو نظام ہے نا رٹنے کی ضرورت ہے. یہ ٹاپ مسئلہ ہے. آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کا ٹاپ مسئلہ پانی نہیں، پاورٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بورڈ ہے. بورڈ نے سارا نظام خراب کیا ہے، کسی قابل نہیں چھوڑا لوگوں کو. چلیں راہد بھائی بہت بہت شکریہ اور آج لوگ اس کے کو ٹائم. ریئلائز ہی نہیں کر رہے. بس وہ ایک بچے کی تصویر لگ جاتی ہے بورڈ کے اوپر اور بس بلے بلے ہو جاتا ہے اسکول کا اور باقی. اچھا جی، آج ہمارے ساتھ تھے راہد افضل بھائی، ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے. اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پہ فیئر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں امیگڈلا، اور امیگڈلا سے یہ فیئر جنریٹ ہوتا ہے. ایک ہارمون جنریٹ ہوتا ہے جب ہم خوف میں آتے ہیں، اور اس ہارمون کے جب جنریٹ ہو جاتا ہے تو ہم غصے میں ہوں یا خوف میں ہوں یا بھوک میں ہوں یا شہوت میں ہوں، تو اس وقت ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کریکلم بھی بناؤں گا کہ ہم اپنے اسکول کے لیے بھی انٹروڈیوس کریں کہ بچوں کو ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ سمجھ میں آئے، اور ہمارے ایموشنز کیسے کام کرتے ہیں یہ سمجھ میں آئے. جا کے پھر ہم جب تک گاڑی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیسے کام کرتی ہے، خاص طور پہ ہماری اپنا جسم کیسے کام کرتا ہے، اس کو کیسے ہم بہتر کر سکیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں راہد بھائی کا، انہوں نے ٹائم دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آج کے سیشن سے میں نے یہ سیکھا کہ راہد بھائی کے ساتھ ویکلی سیشن کرنا ضروری ہے، کیونکہ چڑیل والا کانسیپٹ بھی بہت اچھا تھا اور بھی بہت سارے کانسیپٹ بہت اچھے تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان سے کنیکٹ کریں گے، سوشل میڈیا پہ ان کو بھی فالو کریں گے، ان سے بھی سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں گے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.